السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہارم، اور الحمدللہ ہم نے 17 چیپٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہم 18واں چیپٹر پڑھیں گے اور چیپٹر کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے باطن دانائی کی۔ اب ہم چلتے ہیں اور اس چیپٹر کے سٹارٹ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو علم یا دولت میں سے کیا حاصل کرنے کا شوق ہے؟ آپ کو علم زیادہ پسند ہے یا دولت زیادہ پسند ہے؟ تو آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، کیا آپ کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ اتنے پیارے بچے ہیں، آپ نے ضرور مدد کی ہوگی۔ آپ نے جس سینیریو میں مدد کی ہے، جس سچویشن میں مدد کی ہے، کمنٹ باکس سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میں آپ کو بینگ اے ٹیچر اپنے ان دونوں سوالوں کے جواب میں اگر دوں تو مجھے جو ہے وہ علم کا حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ آلدو میں ٹیچر ہوں، لیکن میرا ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی طرح طالب علم بن کے اور مزید علم حاصل کروں۔ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ کو ہر وقت ہر روز کچھ نہ کچھ نیا پڑھنا، لکھنا اور سیکھنا ضرور چاہیے۔ اس کے بعد ہے، کیا کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آپ نے اس کی مدد کی ہے؟ تو جی بالکل، میں نے کبھی نہیں بلکہ میری پورے دن میں ہر روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے دن میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی نیکی ضرور کی جائے جس سے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت حل کی جا سکے، کسی کی پریشانی جو ہے وہ سالو کی جا سکے، کسی کی مدد کی جا سکے۔ تو آپ بھی یہ اپنی ڈیلی کا روٹین بنا لیں کہ دن میں یہ عہد کریں کہ سارے دن میں آپ نے کسی نہ کسی کی ضرور مدد کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ رات میں سونے لگیں گے تو آپ کو ایک سکون بھی محسوس ہوگا اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی کہ آپ نے سارے دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کمایا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سبق میں موجود حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل نام شریف الدین تھا۔ انہوں نے بوستان اور گلستان کے نام سے فارسی زبان میں 2 کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ اب ہم موو کرتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ یہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ باطن دانائی کی تلفظ سیکھیں: سخی، گٹھا، دسترخوان، احسان، گلا، معذور، دھڑ، حقارت، خزانچی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں پہلی اپنے اسٹوری کے ٹائٹل کی طرف، جس کا ٹاپک ہے محنت۔ اچھا جی، محنت میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا سخی تھا۔ ایک دن اس نے 40 اونٹ ذبح کیے اور سارے اونٹ کو کھانے کی دعوت دی اور سارے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کے غرض سے جنگل میں گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیاں کا گٹا باندھ رہا تھا کہ اسے بیچ کر روزی کمائے۔ حاتم طائی نے اس سے کہا، آج بہت سارے لوگ حاتم طائی کے دسترخوان پر جمع ہیں، تم بھی جاؤ اور حاتم طائی کے مہمان بن جاؤ۔ لکڑہارے نے کہا، جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ یعنی کہ اس چھوٹی سی واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ مفت کا کھانا لگا ہوا تھا، دعوت ہو رہی تھی حاتم طائی کی، لیکن جو اس لکڑہارے نے محنت کرنے کو فوقیت دی۔ اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی محنت سے، اپنی ایفرٹ سے جو ہے وہ ہر چیز کرنی چاہیے۔ ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی محنت کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے اپنے کسی دوست کی نوٹ بک لے لی اور اس سے لے کے آپ نے کاپی کر لیا۔ ٹھیک ہے، محنت یہاں سے یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے خود سے محنت کرنی ہے، خود سے ایفرٹ کرنی ہے۔ ٹیچرز ہیں آپ کی، لیکن ٹیچر کو بھی مجبور نہ کریں کہ وہ سب کچھ آپ کو بتا دیں آنسر۔ ہوتا ہے نا، بچے ایگزامس میں ٹیچر سے انسسٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوشش کر کے خود سے اس کا مطلب کو ڈسکور کریں۔ اگر آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ اگر آپ سوال کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی میننگ ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے پیارے بچوں آپ نے محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہانی کے دوسرے پارٹ کی طرف، جو کہ ہے شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ پیدل چلتے چلتے میرا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا۔
میرے لیے اس کو پہننا ناممکن نہ رہا۔ میرے پاس نئے جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ تھک کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے گلہ کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے، اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں، کام بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری نہیں یا جوتے نہیں؟ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر ہمیں کبھی کوئی چھوٹی جب بڑی بھی مشکل آ جائے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات کا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہانی کے تیسرے پارٹ کی طرف، اور کہانی کے تیسرے پارٹ کی طرف آنے سے پہلے یہاں جو ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ ٹھہریں اور بتائیں۔ حاتم تائی نے لکڑہارے سے کیا بات کی تھی؟ اس نے یہ کہا تھا حاتم تائی نے کہ میں نے دعوت کی ہے تو آپ جو ہے میرے دسترخوان پہ جا کے جمع ہو جائیں اور کھانا کھائیں، لیکن لکڑہارے نے کہا تھا کہ میں اپنی محنت سے جو ہے نا روٹی کھاتا ہوں۔ موو کرتے ہیں کہانی کے تیسرے پارٹ کی طرف، جو کہ ہے علم و دولت۔ علم و دولت جو ہے یہ مرکب لفظ ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں کہانی کو۔ مصر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کو علم حاصل کرنے کا اور دوسرے کو مال جمع کرنے کا شوق تھا۔ علم کا شوق شکین عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کی ہے، لیکن آپ قارون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، قارون جو تھا ایک بادشاہ تھا، اور یہ جو تھا بہت ظالم تھا اور بہت امیر تھا۔ تو وہ جو دو بھائی تھے، ایک نے جو ہے وہ علم کو چوز کیا تھا اور دوسرے نے کیا چوز کی تھی؟ دولت۔ جو علم کا خواہش مند تھا وہ عالم بن گیا تھا، اور جو دولت کا تھا وہ شاہی خزانچی بن گیا تھا۔ تو جو دولت والا تھا اس نے غرور میں آ کر اپنے بھائی کو بولا کہ دیکھو میں تو شاہی خزانچی بن چکا ہوں اور تم کیا ہو؟ تم وہی کے وہی مفلس ہو۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں پیغمبروں کی میراث، مجھے اللہ نے پیغمبروں کی میراث عطا کی ہے اور تمہیں قارون کی میراث عطا کی ہے۔ تو آپ کو بھی جو ہے وہ علم کو ہی چوز کرنا چاہیے، اور علم کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ موو کرتے ہیں کہانی کے تیسرے حصے کی طرف۔ اس کے اندر ہے حقیقی طاقتور۔ حقیقی طاقتور کون ہوتا ہے؟ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو سخت غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، پہلوان کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے اسے ناگوار بات کہہ دی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، یہ کمبخت 2-4 من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو حقیقی طاقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقی طاقت یہ ہوتی ہے پیارے بچوں کہ ہمیں جو لفظوں کی بات ہوتی ہے نا اس میں غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ آپ بچوں میں بھی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی بھی مذاقن یا اگر کسی بھی طریقے سے کسی بچے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ نے غصہ کر کے مارنا نہیں چاہیے، لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور غصے کا اظہار تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ لفظ کو برداشت کر لینا چاہیے، اس کو اپنی انا کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلوان ہوتا ہے وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے، اس کا ویٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو اپنے وزن کو تو اٹھا لیتا ہے وہ، لیکن وہ لفظوں کے وزن کو برداشت نہیں کر رہا کہ اس کو غصہ آ گیا، کہ اس کو برا بھلا کہہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری جو تھی 4 جو تھے واقعات تھے۔ پہلا واقعہ تھا جو تھا محنت کر کے روزی کمانی چاہیے، شکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ علم و دولت میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ علم ہے، اور علم جو ہے وہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ حقیقی طاقت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ ہم
آ جاتے ہیں ہم نے کیا سیکھا. ہم نے جو 4 کہانیوں سے 4 چیزیں سیکھی وہ یہ ہے: محنت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. علم پیغمبروں کی میراث ہے، اس لیے علم کو دولت پر برتری حاصل ہے. حقیقی طاقتور وہ ہے جس میں صبر و برداشت کا مادہ ہو. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے سبق کے مشقی سوالات کی طرف. یہ آگے ہمارے مشقی سوالات. اور جب مشقی سوالات کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سوال جو آتا ہے وہ نئے الفاظ کا آتا ہے. سخی کا مطلب ہوتا ہے فیاض، اللہ کی راہ میں دینے والا. گٹھا کہتے ہیں گھاس یا لکڑی کا بوجھ یا بنڈل. حصول کہتے ہیں حاصل ہونا. معذور کہتے ہیں محروم یا اپاج. حقارت کہتے ہیں نفرت. دھڑ کہتے ہیں جسم کا سر سے نچلا حصہ. سواری کہتے ہیں سفر کا ذریعہ. خزانچی کہتے ہیں خزانے کی حفاظت کرنے والا. گلہ کہتے ہیں شکایت. مفلس کہتے ہیں نادار یعنی غریب. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اور جو سوال دوسرا ہے اس میں لکھا ہے آپ نے کیا سمجھا. سبق سے ریلیٹڈ یہ بلینکس ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. سبق کے مطابق منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں. حاتم طائی عرب کا سب سے بڑا ڈیش تھا. حاتم طائی ملک کا سب سے بڑا عالم تھا یا سخی تھا. شیخ سعدی حصول علم کے لیے ڈیش سے بغداد جا رہے تھے. شیراز یا دمشق، تو اس میں شیراز آ جائے گا. شیخ سعدی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ڈیش سلامت ہیں، ہاتھ یا پاؤں، دونوں پاؤں سلامت ہیں. پیغمبروں کی میراث ڈیش ہے، علم یا دولت؟ علم. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 جو ہے وہ کوسچن آنسر ہے، اور یہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہوم ورک ہے. لکڑہارے نے حاتم طائی کو کیا جواب دیا؟ معذور شخص کو دیکھ کر شیخ سعدی کو کیا خیال آیا؟ بزرگ نے طاقتور آدمی کو غصے میں دیکھ کر کیا کہا؟ دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟ ان 4 سوالوں کے آپ جواب لکھ لیجئے گا. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4: اپنے اسکول یا محلے کی لائبریری میں سے حکایت سعدی پر مبنی کوئی کتاب حاصل کریں اور اپنی پسند کی حکایات جماعت میں سنائیں. آپ نے جو ہے اتنی پیاری 4 جو ہیں حکایات آپ کو سنائی گئی تھی. اب آپ نے ایک جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، اور آپ نے کمرہ جماعت میں بھی شیئر کرنی ہے اور اس گروپ میں بھی شیئر کرنی ہے. مجھے کمنٹ سیشن میں آپ لکھ کے بتا دیجیے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ایسا واقعہ سنائیں. سوال نمبر 5: ایسا واقعہ سنائیں جب آپ کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہو. ساتھیوں کو اپنے احساسات سے آگاہ کریں. اچھا جی، ہمیشہ بات کی گئی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو. اب یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہو، یعنی کہ آپ کسی مشکل میں ہوں اور کسی نے آ کر آپ کی ہیلپ کی ہو، تو یہ واقعہ آپ نے جو ہے نا سنانا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. لفظوں کا کھیل. اسم اور صفت الگ الگ کر کے صحیح خانوں میں لکھیں. اچھا، اسم اور صفت کہتے ہیں کوالٹی کو. اب جیسے اس کے اندر لکھا ہے ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا کیا آ جائے گا؟ ٹھنڈا جو ہے وہ صفت آ جائے گی، اور پانی کیا آ جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. اسم ناؤن ہوتا ہے. اچھا، سیدھا رستہ تو جو ہے وہ آپ کا اسم ہو جائے گا، اور سیدھا جو ہے وہ آپ کا صفت ہو جائے گی. بزدل جانور جو ہے وہ آپ کا ناؤن ہو جائے گا. بزدل جو ہے وہ آپ کی صفت ہو جائے گی. نیک لڑکی میں جو ہے لڑکی جو ہے اسم ہو جائے گا، اور نیک جو ہے صفت ہو جائے گی. آئیں اس کی تھوڑی سی نیچے پریکٹس کر لیتے ہیں. اسم اور صفت الگ کر کے لکھیں. ٹھنڈا پانی تھا تو پانی ادھر آ جائے گا اسم کے پورشن میں، اور ٹھنڈا جو ہے صفت ہو جائے گی. سیدھا راستہ تو سیدھا صفت ہو جائے گی، راستہ جو ہے وہ اسم ہو جائے گا. بزدل جانور، بزدل صفت ہو جائے گی، جانور اسم ہو جائے گا. سرخ پھول تو سرخ آپ کی صفت ہو جائے گی، پھول آپ کا اسم ہو جائے گا. اس کے بعد تھا بہادر لڑکا، تو بہادر جو ہے وہ صفت ہو جائے گی، اور لڑکا جو ہے وہ اسم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے نیک لڑکی، نیک صفت ہو جائے گی، لڑکی اسم ہو جائے گی. موو کرتے ہیں